السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی حسریہ خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول جو کہ تحریر ہے زہرا فاروق حسن کی۔ ناول کا نام ہے تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے، ایپیسوڈ نمبر 15۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اسلان بیٹا تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، فنکشن کے لیے ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ اسلان نے جیسے ہی اپنے روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا پیچھے سے ماں جی نے اسے پیار سے کہا، جی بس تیار ہونے جا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ادب سے کہتے ہوئے باقی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ آنیا روم میں نہیں تھی، اس کا مطلب وہ چاچی کے پاس تھی۔ جب وہ دونوں حویلی میں آتے آنیا کا زیادہ تر وقت چاچی کے ساتھ ہی کٹتا۔ اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ یہی سوچ رہا تھا کہ آنیا جتنی دیر اس سے دور رہے وہ پرسکون ہی رہتا۔ وہ سوچتا اپنے لیے ایک کرتا شلوار انتخاب کر کے واش روم میں گھس گیا۔ آج اماں جان کے بہت قریبی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی اور ان کے بے حد اصرار پر ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا۔ آج اس نے کرتا شلوار کے اوپر شال بھی ڈالی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسلان میر میں ایک خاص کشش تھی جو اسے اور مردوں سے منفرد بناتی تھی، ایک شان سی چھلکتی تھی اس کی شخصیت میں۔ وہ نیچے آیا تو باقی سب تیار تھے، بس اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سب سے اپنی وجہ سے دیر ہونے پر معذرت کرتا باہر چلا آیا۔ اس کے ساتھ اس کی مرسیڈیز میں آنیا، ماں جی اور اماں جان بیٹھ گئیں اور دوسری گاڑی میں چاچی آنیا اور ندا صدا آنی بیٹا کوئی شرارہ یا مناسب سا لہنگا وہنگا پہن لیتی، یہ ساڑی کیوں مان لی؟ اماں جان کو آنیا کی ڈریسنگ بالکل بھی پسند نہیں آئی، عجیب سی بے حیائی سی چھلک رہی تھی۔ ساڑی سب سے سوٹیبل ہے اس فنکشن کے لیے اماں جان، اور اسلان کو بہت پسند ہے، اس کی فرمائش پر ہی تو باندھا ہے۔ آنیا کاندھوں سے بال جھٹک کر سارا ملبہ اسلان پر گرا کر اپنے موبائل میں بزی ہو گئی۔ اسلان بس خاموش نظروں سے بغل میں بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر پھر سے روڈ کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس ایک نگاہ میں جو ناگواری تھی وہ ماں جی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ ماں جی کا دل کہا کہ کہہ دے ساڑی اسلان کو پسند ہے یا نہیں، مگر ایسا بیہودہ بلاؤز پسند نہیں ہوگا جس کا گہرا گلا دیکھ کر انہیں غصہ آ رہا تھا۔ اسلان بس ہونٹ بھینچے کار چلا رہا تھا۔ ماں جی کو ایک بار پھر پچھتاوے نے آ گھیرا۔ آنیا ان کے بیٹے کے لیے کبھی مناسب نہیں تھی، رہ رہ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا۔ ایک تو وہ پہلے بھی سنجیدہ تھا، اب تو اور بھی ہو گیا تھا۔ 6 سال ہو گئے تھے شادی کو، مگر انہوں نے اسلان کو کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ شادی ہال میں پہنچے تو وہاں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اسلان ان لوگوں کو چھوڑ کر مرد حضرات کی طرف چلا گیا۔ واؤ، اگر آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ ابھی وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا محو گفتگو تھا کہ اپنے پیچھے حشم کی آواز سن کر اسلان خوشگوار حیرت سے مڑا تھا۔ تم؟ آج حشم سے گلے ملنے میں اس نے خود پہل کی تھی۔ حشم اور بھی جوش سے اس سے لپٹا تھا۔ یہاں کیسے تم؟ اس سے الگ ہوتے اسلان نے خوش دلی سے پوچھا۔ کیوں اسلان بھائی، میں نہیں آ سکتا؟ شادیوں کا کھانا میرے لیے کیا شجرہ ممنوع ہے؟ جتنی سادگی سے اس نے پوچھا اتنی ہی شوخی سے حشم نے آنکھوں میں شرارت بھرے سے اسے دیکھا تھا۔ اوف لڑکے، تم بہت بولتے ہو، سیدھی سی بات کا سیدھا سا جواب دیا کرو۔ اس کی شوخی پر اسلان نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اسلان بھائی، آپ کب سے خود کو بزرگوں میں شامل کرنے لگے؟ حشم نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اسلان نے ابرو سکڑ کر شرارتی لڑکے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ خود جوان ہیں اور مجھے چھوٹے لڑکے کہہ کہہ کر شرمندہ کرتے ہیں۔ اس کے اسی شوخ انداز پر اسلان نے دل سے ہنس دیا۔ حشم اس کی بات جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، ہر ملاقات میں اسلان اس کی جولی طبیعت کی وجہ سے بلا وجہ ہنس پڑتا۔ میرے لیے تم ہانی کی طرح ہو لڑکے۔ اسلان نے بڑے پیار سے اس کے سلیقے سے بنائے گئے بال ہی بگاڑ دیے۔ ہانی کی طرح؟ اسلان بھائی، میں ہانو اور آشو دونوں سے 3 سال بڑا ہوں، اب مجھے بچہ مت سمجھیے۔ ایک تو چھوٹا سمجھنا، اوپر سے بال بگڑنے پر وہ روٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا تو حشم بھائی صاحب بتائیے آپ یہاں کیسے؟ اس بار اسلان نے شرارت سے اس کے آگے جھک کر کہا۔ دیٹس گڈ، یہ ہوئی بات۔ وہ خوش تو ہو گیا۔ اسلان کو پھر سے ہنسی آئی تھی۔ میری موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماما کے سالے کے بیٹی کی بارات ہے، تو مجھے اور آشو کو ان کے بے حد اصرار پر آنا پڑا۔ اور آپ؟ حشم نے تفصیل بتا کر اس سے بھی پوچھ لیا۔ مجھے لڑکی والا سمجھ لو، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کیسے؟ حشم کو اتنے سے تسلی کہاں ہونی تھی۔ میری اماں جان دادی کے بھائی کے پوتے کی شادی ہے، تو اس لیے اسلان نے بھی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ تب تو ہم رشتہ دار ہو گئے، ملائیے ہاتھ۔ اس بار اسلان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ اماں جان، یہ آشو ہے میری بیسٹی۔ ہانی آروشا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ ملانے کے لیے بھاگی چلی آئی۔ وہاں اماں جان کے ساتھ ماں جی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نگاہیں بھی پل بھر کو اس حسین چہرے پر ٹک سی گئیں۔ آروشا نے جلدی سے سلام کیا۔ ماشاءاللہ بہت حسین ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اماں جان نے سلام کا جواب دے کر تعریف بھی کر دی اور دعا بھی دے دی۔ جی میں تو بچپن سے ہی حسین ہوں اور نظر بد سے تو دور ہی رہتی ہوں۔ وہ آرام سے اماں جان کے پاس بیٹھ کر شروع ہو گئی۔ ماں جی نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔
اس کے بولنے میں کوئی بناوٹ یا اطراحٹ نہیں تھی بلکہ معصومیت تھی۔ آشو، یہ میری اماں جان، یہ ماں ہے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اماں جان اور ماں جی کے شانے پر جھک کر اپنی بیسٹی کو دیکھا۔ اللہ، کتنی کیوٹ ہیں آپ! وہ سفید بالوں والی اماں جان کی روئی سے گال چھو کر بچوں جیسی چہک اٹھی۔ اماں جان تو ہنس پڑی مگر ماں جی سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے تو مت دیکھیے، میں آپ کی تعریف بھی کر دیتی ہوں، آپ بھی بہت پیاری ہیں، بالکل خڑوس اصلان اف! آروشا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہانیہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار لیا اور ماں جی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کوئی ان کے بیٹے کے بارے میں برائی کرے وہ فوراً ان کی دشمن ہو جاتی تھی۔ لڑکی، میرا بیٹا بالکل خڑوس نہیں، وہ بس سنجیدہ ہے اور فضول بولنے کا تو بالکل عادی نہیں، انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہہ کر آروشا کی طبیعت صاف کرنی چاہی۔ ہاں وہی تو، آروشا ان کے غصے پر پورے جوش سے بولی، وہی تو، وہ بہت اچھے ہیں، سنجیدہ ہیں، شہزادے جیسے، اور فضول کیا، وہ تو بولتے ہی نہیں، جب جب دیکھو بولنا چاہو ایک تو دیکھتے نہیں، اس پر سے دیکھ بھی لیں تو آنکھیں ماتھے پر ٹنگی ہوتی ہیں۔ وہ بڑ بڑ کرتی ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی۔ اماں جان بمشکل مسکراہٹ دبائے ہوئے بولی تھی اور ماں جی بس اسے گھورنے پر اکتفا کر رہی تھی۔ آشو چل، دلہن سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں جی کو بم کی طرح پٹنے پر مجبور کر دیتی، ہانیہ زبردستی مسکراتی اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا کے لے گئی۔ پیاری بچی ہے۔ ان دونوں کے جاتے ہی اماں جان نے پاس بیٹھی بہو سے رائے دی۔ پیاری؟ بولنے تک میں سوچتی نہیں، اگر میری بہو بن جائے نا تو 2 دن میں سدھار دوں۔ وہ جل کر اس طرح بولی کہ اماں جان بس مسکرا دی۔ دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ اسٹیج پر رسمیں شروع ہو چکی تھیں، کافی لوگ وہی جمع ہو گئے تھے۔ آروشا ایک طرف کھڑی انجوائے کرتی ہانیہ کا ہاتھ کھینچ کھانچ کر اسے وہاں سے ایک کونے میں لے کر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی پیاری رسمیں تو ہو رہی ہیں۔ ہانیہ کو شادیوں میں ہونے والی رسمیں بہت پسند تھیں، وہ فل انجوائے کر رہی تھی۔ ایسے میں آروشا کا اسے زبردستی کھینچ لانا، وہ خفا ہوئی۔ مجھے واش روم جانا ہے، چلنا ساتھ؟ آروشا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ہانیہ کی خفگی دور کر دی۔ نئی جگہ پر آنے جانے میں آروشا ذرا گھبراتی تھی۔ اچھا چلو۔ ہانیہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو چل دی۔ آروشا معنی خیزی سے مسکراتی اس کے ساتھ بولی۔ وہ دونوں ایک طرف بنے واش روم سے اپنے کوریڈور سے گزری تو آروشا نے ایک دم سے ہانیہ کو پھر سے کھینچ کر ایک طرف بنے ڈور سے ہال کی پچھلی طرف لے آئی۔ ہانیہ بیچاری بس حیران پریشان سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی۔ لو لے آئی تمہاری موٹی جان کو، اب میری جان مت کھانا۔ آروشا نے سنسان سی جگہ پر بے چینی سے ان دونوں کی راہ دیکھتے حشم کی طرف ہانیہ کو دھکیل دیا۔ حشم نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آشو کی بچی، اسی لیے لائی تھی مجھے؟ وہ دونوں بھائی بہن کی ملی بھگت پر خفا ہوتی اپنے آپ کو حشم کی باہوں میں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہونے والے پہلوان مسز، بہت دیر سے تمہیں دور دور سے دیکھ کر میرا دل مچل گیا تھا بس، حشم شوخی سے کہہ کر اسے آزاد کر گیا۔ سنبھالو اپنے دل کو، سب یہی ہیں بدتمیز کہیں کے۔ ہانیہ اس سے دور ہوتی تپی تپی دونوں کو دیکھتی اندر جانے لگی۔ آروشا نے پھر سے اس کے دونوں بازو دبوچ کر اسے مسکراتے حشم کی طرف دھکیلا۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، میرے بھائی کو خوش کر کے آنا۔ وہ اسے آنکھ مار کر حشم کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اپنا شرارہ سوٹ سنبھال کر پکڑتی تیزی سے بھاگی تھی، ورنہ ہانیہ اس کے بال ہی نوچ لیتی۔ اوف، کدھر چلی آئی میں؟ ابھی تک ہانیہ کے ساتھ ہی گھوم پھر رہی تھی۔ راستے بھولنے میں وہ نمبر 1 تھی، ابھی بھی بھول گئی کدھر سے کدھر مڑنا ہے۔ اللہ کا نام لے کر وہ ایک طرف دکھتے دروازے کی طرف بڑھی تھی اور ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ ایک دم سے سامنے آتے مضبوط توانا وجود سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اصلان بھی موبائل کان میں لگائے اپنی دھن میں تھا، سامنے آتی آروشا کو دیکھا ہی نہیں۔ بے دہانی میں ہوتی اس ٹکر کے نتیجے میں دونوں ہی گرتے کی اصلان اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ہی آروشا کی کمر تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ آروشا نے سختی سے اس کا کاندھا دبوچ لیا اور اصلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی آروشا کے پورے وجود میں عجیب سی سہرن دوڑ گئی۔ اس کے مضبوط بازوؤں کی پکڑ کیسی حفاظت بھری تھی۔ آنکھ کھول کر چلا کرو۔ اصلان اس کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اسے سیدھا کر چکا تھا۔ کیا میں آنکھیں بند کر کے چلوں گی؟ آنکھیں پوری کھلی تھی مگر پتہ نہیں آپ کہاں سے آ گئے۔ وہ اب بھی اس کی شانوں پر رکھی شال مٹھی میں دبوچے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، غلطی میری، اب مجھے چھوڑنے کی زحمت کریں گی آپ؟ وہ پیشانی پر بل لیے اسے بولا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی اس کے بے حد قریب تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو پکڑنے کا، بس میں آپ کے شال کی ڈیزائن دیکھ رہی تھی، سوچ رہی ہوں ایسے ہی شال حشم کے لیے لے لوں۔ شرمندہ تو اسے کیا ہونا تھا، اور بھی بے وقوفی دکھاتے ہوئے اس کی شال کو دیکھ کر بولی۔ زحمت کر کے آپ دور ہٹیے، میں شال ہی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اصلان کے بیزار لہجے پر وہ منہ ٹیڑھا کر کے دور ہٹنے لگی تھی مگر ہاتھ میں پہنے گئے کنگن کے موتی اس کے کرتے کے دھاگے میں پھنس گئے۔
اب یہ کیا؟ وہ اور بھی بیزار ہوا۔ اب یہ تو پھنس گیا۔ عروشہ کی بے وقوفی عروج پر تھی۔ تو نکالو، چڑھ کر اس نے بے پناہ حسین چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ نکال تو رہی ہوں، میرے کنگن کو آپ کا کرتا پسند آ گیا ہے، اب وہ ڈیزائن دیکھ رہا ہے۔ ایسا کریں مجھے اپنا کرتا بھی دے دیں، شال سمیت۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ بغیر اس کے کرتے کے دھاگے نوچے اور وہ اپنے کنگن کے موتی نکال لیں، ساتھ ہی آرام سے زبان بھی چل رہی تھی۔ تمہارا دماغ بالکل خراب ہے۔ اس کی بات پر اسلان کا دماغ بھن گیا۔ عروشہ کے وہی ہاتھ جس ہاتھ کے کنگن اس کے کرتے میں پھنسے تھے جکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے کرتے سے کھینچ لیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر دیا؟ میں آرام سے نکال رہی تھی نا۔ اسلان کی حرکت پر عروشہ افسوس سے چلائی۔ جہاں اس کے کنگن کے موتی پھنسے تھے وہاں اس کے کھینچنے پر وہی سے کرتے کے دھاگے ادھیڑ گئے۔ تمہارے آرام سے نکالنے کے چکر میں تمہاری چلتی زبان نہیں برداشت کر سکتا میں۔ عروشہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک کر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا طنزیہ بولا۔ عروشہ کو بہت برا لگا اس کا طنز۔ ہری آنکھیں فوراً نم ہو گئی۔ وہ اس کو پیچھے دیوانی سی ہو رہی تھی اور وہ آپ نا پتھر ہیں، بالکل روبوٹ، کسی کے جذبات کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ شکوہ بھی ہونٹوں پر آ گیا، ساتھ ہی مڑ کر جانا چاہا کہ اسلان نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ وہ حیرت سے اسلان میر کے جارحانہ انداز کو دیکھنے لگی۔ نہ میں پتھر ہوں نہ ہی روبوٹ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہت ہلکی آواز میں غرایا۔ جو تم سوچ رہی ہو اور جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ اپنے جذبات اور اپنے دل پر قابو رکھو، اس کے پیچھے مت بھاگو جو تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اسلان میر بس اپنی فیملی اور اپنی بیوی کو ہی جذبات کی پرواہ کرتا ہے، کسی غیر لڑکی کی نہیں۔ تم صرف میری بہن کی دوست ہو اور کچھ نہیں۔ اگر کہیں میری تم سے ملاقات ہوئی تو یہ یاد رکھ کر مجھ سے ملنا۔ وہ دھیمے دھیمے سنجیدگی سے اسے دیکھتا اور سختی سے بولتا۔ عروشہ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ بس ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی، ایک دم خاموش تھی، بس آنکھوں میں درد بھر کر آنسو کی صورت میں بہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان آنکھوں سے چھلکتے درد سے پگھل جانا، تیزی سے اس کا بازو اپنے ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے وہ لمبے ڈگ بڑھتا ہوا ان درد بہاتی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ حشم ہانیہ کو زبردستی کھینچتے ہوئے ہوٹل کے ایک کونے میں لے کر آ گیا جہاں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور انہیں دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ حشم، پاگل ہو گئے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا نا تو پرابلم ہو جائے گی۔ ہانیہ لگاتار اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں گھبرائی ہوئی سی تھی۔ تمہیں دیکھ کر سچ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ اپنا نکاح نہ بڑھوا لوں؟ وہ ایک طرف اسے لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ وہ اتنی تپی تپی اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے تو مت دیکھو، تھوڑا پیار سے دیکھ لو جیسے اور ساری لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے اس کی پیشانی پر ٹکے ٹیکے کو درست کرتے ہوئے بولا۔ ان لڑکیوں کے پاس جاؤ نا پھر، میرے پاس کیوں آ گئے؟ امید کے مطابق وہ جل کر دور ہونے لگی۔ میں تو بس اس کے پاس آؤں گا جو لڑکی میرا چین و قرار لوٹ کے لے گئی، جس کا میں دیوانہ ہوں، جس سے میں بے پناہ بے شمار محبت کرتا ہوں۔ خوبصورت آواز میں اس کا ایک ایک اظہار ہانیہ کی ساری ناراضگی بہا لے گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بائیں حشم کے گلے میں ڈال دیں۔ حشم نے اس کی کمر کھینچ کر اسے خود سے لگا لیا۔ قسم سے یار، آج اتنا میک اپ کر کے تو اچھی خاصی گلابی رنگ کی ہو گئی ہو، اور بندی میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے گالوں پر جھک کر وہ مدہوشی سے بولا۔ بڑے حق سے اس کے گالوں کو چوم بھی لیا۔ بدتمیز کہیں کے، ایسا تو مت کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ ہانیہ شرما کر اس کے باہوں میں سمٹنے لگی۔ بٹ مجھے نہیں آتی۔ حشم نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کی رگ و جاں میں سحرن سی دوڑ گئی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ کو پھیرتا اسے سب بھلانے لگا تھا۔ ان دونوں نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ کسی کی ہونٹوں پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھ کر بس مسکراہٹ ہی نہیں آئی تھی، وہ آرام سے اپنے موبائل سے ان دونوں کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو نشانہ۔ حشم کو تو مٹھی میں کروں گی ہی، اس اسلان میر کو بھی بتاؤں گی، بڑا غیرت مند بنا پھرتا ہے۔ دیکھ لیں اس کی بہن کیا کرتی پھرتی ہے۔ بڑی ہی خباثت سے سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ حشم مسرور سا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پھر سے ہال روم کی طرف بڑھا تھا۔ ہانیہ پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ ہانیہ سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بڑی دلنشین مسکراہٹ تھی، اور سرشاری سے مسکراتے ہوئے وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس وقت اسے کوئی بھی لڑکی دیکھ لیتی تو اپنا دل ہار بیٹھتی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، ڈارک چاکلیٹی براؤن بال، سرخ و سفید گلابی چھلکاتی رنگت، گرے چمکتی آنکھیں، کھڑی ناک اور گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ اور اچھی جسامت۔ اس وقت وہ بلیک کوٹ پینٹ میں لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اپنی دھن میں کھویا ہوا وہ آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی ہستی کو دیکھ کر اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ سرخ ساڑی میں وہ بے شک شعلہ جولا بنی ہوئی تھی، مگر وہ حشم شاہ نواز خان تھا، شاہ نواز خان نہیں جو ہر عورت پر دل لٹاتے۔ کیسے ہو حشم؟ میری کال اور میسیجز کا جواب نہیں دیا تم نے؟ اپنی گندی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہانیہ دنیا کی بدترین عورت لگی۔
ساتھ ہی اسلان میر جیسے بندے کی قسمت پر افسوس بھی ہوا۔ اللہ نے جب نیک بندے کے ساتھ نیک بیوی لکھا ہے تو یہ بری عورت کیسے؟ وہ سوچ کر ہی اسلان کے لیے تکلیف محسوس کرنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر اس نے اپنے حسن کی نمائش کی۔ میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، وہ ہونٹ بھینچ کر کہتا جانے لگا۔ اچھا، تو پھر کس کے پابند ہو؟ ہانیہ کے؟ آنیہ کے سلگ کر کہنے پر وہ جاتے جاتے رک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ چہرے کی سنجیدگی اور بڑھ گئی۔ مطلب وہی ہے جو تم آنیہ کے ساتھ وہاں کونے میں کر رہے تھے، تمہارے قابل تو نہیں وہ۔ آنیہ کی گھٹیا پن سے کہنے پر حشم نے مٹھی بھینچ لی۔ اٹس نون آف یور بزنس، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ وہ جس قابل ہے نا، وہ تمہاری جیسی عورت نہیں سمجھ سکتی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ کوئی شریف انسان تمہاری پرچھائی بھی برداشت کرے۔ مجھے تو بس اسلان بھائی کی قسمت پر افسوس ہوتا ہے۔ حشم نے آنیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ بیچارے اسلان بھائی، مگر سوچو یہ ویڈیو اگر میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں یا صرف اسلان کو دکھا دوں تو آنیہ کی کیا عزت اترے گی تمہارے اسلان بھائی کے ساتھ؟ آنیہ نے اس کی بات پر برا مانے بغیر بڑی مکاری سے آنکھیں نچائیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ سمجھ گیا وہ اس سے اپنا کوئی مطالبہ پورا کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس بار تحمل سے پوچھا۔ صرف تمہارے ساتھ ایک رات۔ آنیہ نے بڑھ کر اس کے بازو پر انگلی پھیری۔ آنکھوں میں ہوس کی غلیظ سی چمک تھی۔ واٹ؟ وہ اسے بری سمجھتا تھا، مگر وہ اتنی گری ہوئی ہوگی اس کا یقین نہیں تھا حشم کو۔ اپنے بازو جھٹک کر وہ اس سے دور ہوا جیسے ڈنگ لگا ہو۔ مجھے خوبصورت مرد بہت پسند ہیں حشم، اور تم میں تو کچھ الگ بات ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کا مجھے جنون سا ہے۔ وہ اسی چمک کے ساتھ اسے نظروں ہی نظروں میں شکار کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کوئی عورت اتنی کیسے گر سکتی ہے؟ تم شادی شدہ ہو، کسی کی عزت ہو، ایک شریف خاندان کا خون تم۔ وہ سچ مچ کا شوق تھا ایسی عورت سے پہلی بار حقیقت میں جو سامنا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا تم مردوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ہر عورت سے افیئر چلاؤ، ان سے رشتے رکھو؟ عورت کو ایک ایسی آزادی کیوں نہیں، وہ بھی جب چاہے کسی ساتھ اپنے رشتے رکھ سکتی ہے؟ آنیہ گردن اکڑ کر اپنی باتوں کو دہرا رہی تھی۔ جن باتوں کو آزادی کا نام دے کر شیطان کامیابی سے فساد پھیلا کر جہنم کی آگ میں اس آزادی کی پیروی کرنے والوں کو دھکیل رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ تم ایک مسلمان عورت ہو اور ایک شریف انسان کی بیوی۔ ہمارا مذہب نہ مردوں کو ایسی بے شرمی کی اجازت دیتا ہے نہ عورتوں کو۔ حشم کی آنکھوں میں خون سا اترنے لگا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ سامنے موجود عورت کو گولی مار دے۔ خود ایک لڑکی سے افیئر چلا کر ملا بننے کی کوشش مت کرو۔ آنیہ جیسی عورت کو بس یہی ایک تانا دینا ہی آ سکتا تھا۔ میں اور میری محبت پاک ہے۔ وہ غصے سے غرایا۔ میری چاہت بھی پاک سمجھو۔ وہ اسی خباثت سے مسکرائی۔ تم جیسی عورت کی طرف میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ زمین پر تھوکتا جانے کے لیے مڑا۔ جا تو رہے ہو حشم، مگر سوچ کر جانا۔ یہ میرا موبائل اب اسلان۔ آنیہ کے پھر سے موبائل ہاتھوں میں لے کر آخری کوشش کرنی ہی چاہی کہ حشم نے ایک جھٹکے سے آنیہ سے موبائل چھیننا چاہا۔ اور کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایک دھاڑ پر دونوں ہی چونک کر سامنے کھڑے اسلان کو سہم کر دیکھنے لگے۔ موبائل چھیننے کی کوشش میں حشم آنیہ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اسلان میر کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ آنیہ سے دور ہٹتا سر جھکا گیا تھا۔